اچھا، تو آج ہمارے سامنے ایک بہت دلچسپ مواد ہے، عنوان ہے خوابوں میں جادو کی پہچان اور کاٹ۔ جی، یہ کچھ خاص خوابوں پر روشنی ڈالتا ہے جنہیں اس مواد کے مطابق جادو یعنی نقصان دہ اثرات کی علامات سمجھا جا سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ مواد بنیادی طور پر آپ کہہ لیں کچھ مخصوص خوابوں کی علامتوں پر فوکس کرتا ہے، صحیح، اور ان کے پیچھے چھپے ممکنہ منفی اثرات جنہیں یہ جادو کہتا ہے ان پر بات کرتا ہے۔ اچھا، یہ نہ صرف ان علامتوں کی نشاندہی کرنے کا دعویٰ کرتا ہے بلکہ ان کے مبینہ توڑ کا ایک طریقہ، ایک راستہ بھی بتاتا ہے۔ ٹھیک، تو ہمارا مقصد یہاں غیر جانبداری سے اس مواد کا جائزہ لینا ہے تاکہ اس میں جو خیالات پیش کیے گئے ہیں انہیں سمجھا جا سکے۔ ٹھیک ہے۔ تو مواد میں چند اہم خوابوں کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہتا ہے کہ خواب میں بار بار سانپ دیکھنا۔ جی، سانپ۔ ہاں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دشمنی کی وجہ سے کیے گئے جادو کی علامت ہو سکتا ہے۔ ہم بالکل۔ یا ایک اور عام خواب جیسے خود کو اونچائی سے گرتے دیکھنا۔ جی، گرتے ہوئے دیکھنا۔ مواد اسے حسد کی وجہ سے، مطلب ترقی میں رکاوٹ یا کسی حادثے کے جادو سے جوڑتا ہے۔ یہ تو کافی مخصوص تشریحات لگ رہی ہیں۔ بالکل، اور یہاں ایک دلچسپ پیٹرن نظر آتا ہے، دیکھیں آپ۔ جی، ذریعہ جو ہے وہ عام طور پر پریشانی یا خوف سے جڑے خوابوں کو، جیسے سانپ یا گرنا، ان کو بیرونی مطلب کسی کی بدنیتی پر مبنی ارادوں سے جوڑ رہا ہے، جیسے دشمنی یا حسد۔ اچھا، تو یہ نقطہ نظر کہ خواب اندرونی نفسیات کے بجائے بیرونی اثرات کی براہ راست نشاندہی کرتے ہیں، یہ اس مواد کے فریم ورک کا ایک اہم پہلو ہے۔ یہ بات تو غور کرنے والی ہے۔ اچھا، اسی طرح کی مزید مثالیں بھی ہیں نا اس میں؟ جی ہاں، بالکل ہیں۔ جیسے؟ کسی مرحوم شخص کا خواب میں بلانا یا کچھ دینا، جی، اسے بیماری یا موت کے لیے کیے گئے جادو کی علامت کہا گیا ہے۔ صحیح۔ یا پھر گندی چیزیں جیسے خون یا گوشت، اس کا بھی ذکر ہے۔ اچھا، ہاں، جسے آپس میں لڑائی جھگڑا کروانے یا خاندان کو نقصان پہنچانے والے جادو سے منسوب کیا گیا ہے۔ ذریعہ اسے ڈائن کا جادو کہتا ہے۔ ڈائن کا جادو۔ جی، تو ہر خواب کو ایک خاص نیت یا مقصد کے ساتھ جوڑنا، یہ اس مواد کی خاص بات ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ذریعہ صرف مسائل کی نشاندہی نہیں کر رہا بلکہ ایک حل بھی پیش کر رہا ہے نا؟ بالکل۔ ایک مخصوص روحانی عمل جسے وظیفہ کہا جاتا ہے، کیا آپ اس کے اہم اجزاء بتا سکتے ہیں جو مواد میں ذکر کیے گئے ہیں؟ جی، وظیفہ جو ہے وہ بنیادی طور پر دعاؤں اور مخصوص عبارات کو ایک خاص ترتیب اور تعداد میں پڑھنے کا ایک طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس عقیدے کے مطابق یہ روحانی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس مواد میں جو وظیفہ تجویز کیا گیا ہے اس کے اہم عناصر میں شامل ہیں عمل سے پہلے پاکیزگی حاصل کرنا، جیسے وضو کرنا، جی، قرآن کی کچھ طاقتور آیات جیسے آیت الکرسی اور سورہ ناس کو کئی بار پڑھنا، اللہ کے کچھ مخصوص ناموں کا ورد کرنا، درود پاک پڑھنا، اچھا، اور آخر میں سینے پر دم کرنا، یعنی ایک طرح سے پھونک مارنا۔ اچھا، یعنی یہ ایک مکمل روحانی ضابطہ ہے جو تجویز کیا گیا ہے۔ بالکل بالکل۔ اس مواد کے نقطۂ نظر سے اگر دیکھیں تو یہ وظیفہ ایک روحانی علاج یا آپ کہہ لیں ایک ڈھال کا کام کرتا ہے، صحیح، جس کا مقصد ہے کہ مبینہ جادوئی اثرات کو زائل کیا جائے اور مستقبل میں برے خوابوں سے حفاظت ملے۔ یہ اس عقیدے کی عکاسی کرتا ہے کہ مخصوص مذہبی اعمال کے ذریعے منفی روحانی قوتوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ آج ہم نے جس مواد کا جائزہ لیا وہ کچھ خوابوں کو جادو کی مخصوص علامات کے طور پر پیش کرتا ہے، جی، اور پھر ان مبینہ اثرات کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک تفصیلی روحانی عمل یعنی وظیفہ بھی تجویز کرتا ہے۔ جی ہاں، اور یہ مواد ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے کہ مختلف ثقافتوں اور عقائد کے نظاموں میں خوابوں کو کیا اہمیت دی جاتی ہے۔ بالکل، لوگ غیر یقینی یا منفی تجربات جیسے پریشان کن خواب، ان کی وضاحت کرنے اور ان سے نمٹنے کے لیے کن طریقوں پر انحصار کرتے ہیں؟ یہ ایک دلچسپ سوال ہے۔ جی، یہ ایک اہم سوال اٹھاتا ہے کہ ہمارا عقیدہ یا ہمارا نقطۂ نظر وہ ہمارے تجربات کی تشریح کو کس طرح تشکیل